اہل سنہ نے کبھی بھی کسی کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل جو صحیح سندوں سے ثابت ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل، حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان کرنے پر اہل سنت نے کبھی بھی کسی کو رافضی نہیں کہا۔ بعض لوگوں کے غلط ذہن میں یہ ایک بات گھسی ہوئی ہے کہ کوئی اہل بیت یعنی ان کی بات کرے، حسنین کریمین کی یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یا اسی طریقے سے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو شاید اہل سنت اس کو رافضی سمجھتے ہیں۔ نہیں بھائی، یہ سارے فضائل تو اہل سنت کی کتابوں میں ہیں، اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل ہوں یا حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل ہوں یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل ہوں، یہ سارے فضائل اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہیں۔ ہمارے محدثین نے کتاب الفضائل، کتاب المناقب میں ان کے فضائل پر باب قائم کیے ہیں، اور یہ فضائل آئے کہاں سے ہیں؟ یہ کوئی ڈائریکٹ تو نازل نہیں ہوئے، یہ فضائل صحابہ کرام نے اللہ کے نبی سے روایت کیے ہیں۔ ایک تو صحابہ کے بھی اس سے فضیلت ثابت ہوئی، صحابہ ان فضائل کو روایت کرنے والے ہیں، اور محدثین جو ہیں وہ اپنے سیرت راویوں کی سندوں سے ان کو اپنی حدیث کی کتابوں میں، بخاری مسلم اور دوسری کتابوں میں روایت کرنے والے اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہیں۔ تو ہم کسی بھی ایسے شخص کو جو ان کی فضائل صحیح سندوں سے موجود ہیں وہ بیان کرے، اس کو تو ہم یہ نہیں کہ اس کو ہم رافضی کہہ دیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہاں، وہ شخص جو ہے وہ ان کے فضائل کو بیان کرے اور دوسروں کی تنقیص کرے اور کہے کہ صرف فضائل انہی کے ہیں، اور ابو بکر عمر کی تنقیص کرے، نعوذ باللہ ان کو مرتد قرار دے اور ان کی تنقیص اور توہین کرے، عثمان بن عفان کی، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی، مغیرہ بن شعبہ کی، عمر بن عاص کی اور بھی صحابہ کی وہ تنقیص کرے، ان کو ایمان پر ہی نہیں سمجھتا، ان کے ایمان کا انکار کر دے، اور پھر صرف اور صرف نام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ اہل بیت کی محبت کا جھوٹا دعوے دار ہے، ظالم۔ یہ جو حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے رہا ہے تو یہ جھوٹا ہے۔ حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بہن ام کلثوم ہے، وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھی۔ ایک شخص عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعوذ باللہ تنقیص کرے، ان کو گالیاں دے، ان پر لعنت کرے اور ان کی توہین کرے، ان کے اسلام کا وہ یہ پوچھے اللہ حسن یاری خبیث کی طرح یہ پوچھے کہ ان کے ایمان کی دلیل لاؤ، اور ابو بکر عمر کے ایمان کی دلیل لاؤ، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اہل بیت کی محبت کے جھوٹے دعوے دار ہے، ظالم۔ ورنہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا، محمد بن حنفیہ ان کے بیٹے نے پوچھا کہ رسول اللہ کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ انہوں نے کہا ابو بکر، پھر کہا عمر۔ محمد بن حنفیہ کہتے ہیں میں نے پھر دل میں سے خیال کیا کہ اب تو آپ عثمان کے نام لیں گے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کا کیا موقف ہے ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں، اور ان کا کیا موقف ہے؟ اس لیے یہ جو ہیں یہ جھوٹے ہیں اہل بیت کی محبت میں، ان کا اہل بیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ جیسے یہود و نصارہ جو ہیں وہ اپنے اپنے نبیوں کے نام تو لیتے ہیں لیکن ان کی محبت میں سچے نہیں ہیں، ان کی تعلیمات پر عمل کرنے والے نہیں بلکہ اپنی کتابوں کو بدلنے والے ہیں، تحریف کرنے والے ہیں۔ ایسے یہ بھی اہل بیت کی تعلیمات میں تعریفات کرنے والے ہیں اور اہل بیت کی تعلیمات کو بالکل نہیں مانتے، صرف نام لیتے ہیں۔ جیسے مختار سقفی جھوٹا نبوت کا دعوے دار جو تھا، وہ نبوت کا دعویٰ کرنے والا مختار سقفی جو ہے وہ بھی کہتا تھا کہ میں اہل بیت سے محبت کرتا ہوں۔ تو ہر شخص جو اہل بیت سے محبت کرے تو لازم اور ضروری نہیں کہ وہ اپنی اس محبت میں کے دعوے میں سچا ہو، اس کو دیکھا جائے کہ اس کا صحابہ کرام کے بارے میں کیا موقف ہے، جن کے بارے میں جن کا تزکیہ اور جن کے بارے میں طہارت کے کلمات اہل بیت کہتے ہیں اور کہا کرتے تھے، ان کی تعریفیں کیا کرتے تھے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ کے جنازے پر کہا صحیح بخاری میں کہ عمر اپنے بعد آپ نے کوئی ایسا شخص نہیں چھوڑا جس جیسے اعمال کر کے میں اللہ سے ملاقات کر سکوں۔ اور یہ کیا کہتے ہیں، عمر رضی اللہ نے فاطمہ رضی اللہ کو مارا، دھمکیاں دی، بیٹا گرا دیا، حمل تھا وہ بھی گرا دیا، گھر جلا دیا، ایسی باتیں کرتے ہیں۔ تو علی رضی اللہ عنہ کے فرما رہے ہیں۔ تو پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ ہر شخص جو اہل بیت کے سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے کیا واقعی وہ اہل بیت سے محبت کے دعوے میں سچا ہے؟ ایسا اس اور کیسے معلوم پڑے گا کہ وہ اہل بیت کے محبت کے دعوے میں سچا ہے یا نہیں؟ سب سے پہلے اس سے پوچھیں کہ اہل بیت ہیں کون۔ اگر وہ رسول اللہ کی ازواج کے ہی اہل بیت ہونے کا منکر بن جائے تو وہ ظالم جھوٹا ہے اہل بیت کی محبت میں۔ جن کو اللہ نے قرآن کریم میں اہل بیت کہا ہے اس کا تو منکر ہے اور وائد پیش کرے گا ہمارے سامنے مسلم کی ہے کہیں اور کسی اور کتاب سے، تو اس کو ہم سچا کیسے مان لیں؟ کہ ایمان لانے پہ آئے اور آپ نے دلائل میں پیش کرنا شروع کرے تو روایت بھی پیش کرے، حدیث بھی، اور منکر بن جائے تو قرآن کے بھی منکر بن جائے۔ اہل بیت نعوذ باللہ من ذالک قرآن کے منکر تھے، ایسا تو نہیں ہے۔ تو ان کو دیکھا کریں کہ ہر شخص جو ہمارے سامنے اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کر لے، مرزے کی طرح کوئی بھی ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اہل بیت سے محبت کرنے والا ہے، نہیں بھائی، ہر دعویٰ کرنے والا اپنی محبت کے دعوے میں سچا نہیں ہوتا۔ اور عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں مرزے نے ظالم کہا نبی علیہ السلام کی زوجہ کو، تو پھر یہ اہل بیت کی محبت میں سچا کیسے ہوا؟ علی رضی اللہ عنہ کے بڑے بھائی عقیل بن ابی طالب کو اس نے مال کا حریص اور لالچی کہا، وہ بھی اہل بیت میں سے۔ تو یہ کون سی اہل بیت کی محبت ہے کہ ان کو مال کا حریص اور لالچی بھی کہو، ظالم بھی کہو، اور پھر کہو کہ میں اہل بیت سے محبت کرتا ہوں، اور دوسروں کو الزام بھی دو کہ یہ اہل بیت سے بغض رکھتے ہیں یا ناصبی ہیں۔ تو یہ کچھ قابل غور باتیں ہیں جو ہمارے عام بھائی نہیں سمجھ پاتے اور وہ بیچارے کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ ان کو بحث کا شوق ہوتا ہے، حق پہنچانے کا شوق بھی ہوتا ہے اور حق بات کرنے کا شوق بھی ہوتا ہے اور لوگوں تک حق پہنچانے کی ایک جستجو بھی ہوتی ہے، لیکن اس کی کچھ اصول و ضوابط بھی ہیں۔ اس کے لیے پہلے علم حاصل کیا جاتا ہے، پھر جا کر لوگوں سے بحث کی جاتی ہے۔ لیکن ہمارے بھائی بغیر بحث کے اور ان ساری چیزوں کو سمجھے بغیر ہی لوگوں سے بحث شروع کر دیتے ہیں، پھر ان کو پریشانیاں ہوتی ہیں، پھر ان کے دلوں میں دماغوں میں شکوک و شبہات ہوتے ہیں، پھر وسوسے لے کر ہمارے